تو کچھ بھی اختیار کوئی اگر رکھے گا اللہ کے سامنے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر تو وہ ادھر فساد ہی مچے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی طرف سمجھے یہی وہ امانت ہے, یہی یہ تحفہ ہے, یہی یہ ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دے کے رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے. دیکھیں جانور ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں, یہ پری پروگرامڈ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے بتا دیا آج سے 10,000 سال پہلے بھی شیر وہی کر رہا تھا جو 10,000 سال بعد کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بندگی کرنے کا بھی اور بندگی نہ کرنے کا بھی اختیار ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا, اب تم چاہو تو شکر کرو, چاہو تو کفر کرو, یہ تم چاہ سکتے ہو. اللہ نے انسان کو ایک فلسفی کے اندر بہت بڑا کوشچن ہے کہ جی ہمارے پاس فری ول ہے کہ نہیں, آزاد ارادہ ہے کہ نہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے پاس کوئی آزادی ارادہ نہیں ہے, اور بہت سے کہتے ہیں کہ جی ہے, اور دونوں میں بحث ہے جو اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں قرآن سے کیسے واضح پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس آزادی ارادہ ہے, ہمارے پاس فری ول ہے. کیسی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا اما شاکر و اما کفورا, تم چاہو تو شکر کرو, تم چاہو تو کفر. اس کے مقابلے میں بھی کچھ آیات لے کے جاتی ہیں, لیکن کسی اور جگہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. ہم تو موجود ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں جو آپ کی حمد بیان ہو رہی ہے پوری کائنات کے اندر, وہ ہم کرنے والے ہیں. انسان کو آپ کیوں بنا رہے ہیں جو خامخواہ جو آگے آ کے یہ فساد مچائے گا, خون بہائے گا. قال انی عالم ما لا تعلم, فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے میری کوئی حکمت ہے جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا, تو اس نے سکھایا آدم کو تمام اشیاء کے نام. اس کو کہا گیا پھر اس میں ہمارے مذہبی سٹڈیز کے اندر علم الاسماء, چیزوں کے ناموں کا علم. سب نے یہی سمجھا, اس بات پہ تو تقریباً اجماع ہے کہ یہ علم الاسماء کیا ہے, یہ انسان کے لیے اس دنیا کا علم. دنیا میں جتنی بھی چیزیں جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں ہم ان کا ایک نام رکھتے ہیں, اس کے پھر خواص اس کی کریکٹرسٹک جانتے ہیں. آپ حضرات جو ڈاکٹر حضرات ہیں آپ کو پتا ہے کہ جی اچھا جب آپ کو کسی آرگن کا یا کسی عضو کا علم ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اس کے فنکشنز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں اور پھر اس کے فنکشنز وغیرہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنا بھی اس دنیا کا علم تھا وہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام اور آدمیت کو بتا دیا. اب یہ جو علم ہے یہ انسان آخری دم تک, آخری انسان تک آتے آتے یہ نکالتا رہے گا اپنے اندر سے. یہ اس علم کو حاصل کرتا رہے گا, اس علم کو ریفریش کرتا رہے گا. علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. کیا حضرت آدم علیہ السلام کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ پتا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن پوٹینشلی ان کے اندر یہ علم ودیت کر دیا گیا تھا. اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت ان کے اندر رکھ دی گئی. تو یہ علم دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو. اب تم بتاؤ مجھے اس ساری چیزوں کے نام. فرشتوں کو نہیں پتا تھا. فرشتوں کا معاملہ کیا ہے کہ فرشتوں کو صرف اپنے اپنے فنکشنز دیے گئے اور ان کے پاس صرف اپنے فنکشن کا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہواؤں کا ایک فرشتہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ بارش کا ایک فرشتہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر ایک فرشتہ ہے, اور اصلاً تو کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ایک فرشتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پہ ایک فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی دنیا چل رہی ہے جس کو ہم فزیکل فینومیناز کہتے ہیں دنیا میں, یہ سب, بارش بھی ایک فزیکل فینومینا ہے, ٹھیک ہے, پہاڑ بھی ایک فزیکل فینومینا ہے. ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتے, جن کو ہم قوانین طبیعہ کہتے ہیں, جن کو ہم فزیکل لاز کہتے ہیں,
یہ ہر لا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے، اس لا کو ایگزیکیوٹ کر. تو لیکن ان کو نالج کس بات کی ہے؟ صرف اپنے اس اسائنڈ جاب کی نالج. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحان، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تم نے ہمیں دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اللہ نے اے آدم بتاؤ تمہیں ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم نے بتا دیے انہیں ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے تمام راز، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپایا کرتے تھے. تو بہت سارے سوال رہے ہیں اس میں. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جی؟ ابھی 10 منٹس. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا. پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، بھائی بتاؤ تم لوگ. ان کو بھی سکھاتے تو وہ بھی کیا سیکھ لیتے. دیکھیں اس میں کیا بات ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے، اس میں ایک اشارہ ہے کہ اس علم کے وقت کسی کا مائک ہو گیا ہے، آپ میوٹ کر لیں پلیز. آن لائن جو علم حاصل کیا ہے اس میں ایک مدت لگی ہے، ایک ٹائم لگا. حضرت آدم علیہ السلام اگر ٹائم نہ لگتا ہوتا، جیسے آپ نے ان کو سکھایا ہمیں بھی سکھا دیں، ہم بھی جان لیں گے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ فیکلٹی آف علم، علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور آدمیت میں رکھی. فرشتوں نے وہی والا اپنا جاب جیسے وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں وہی آپ دن تک وہ کرتے رہے. ان کے اندر یہ جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں رکھی اللہ. اب یہ آدم نے جو علم کی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی، یہ جس طرح ہم سائنس کا علم آج کیا کر رہے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹس کر کے آبزرویشن کر کے ہم سائنس کا علم باہر نکال رہے ہیں اپنے سے. اسی طرح ایک اور علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، وہ کا ذکر ذرا سا آگے آئے گا اسی واقعے کے اندر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم الوحی، وہ ہے علم ہدایت. وہ ہدایت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا اس کتاب کی صورت میں، وحی کی صورت میں. اس کو بھی ہم اپنے اندر سے نکالتے ہیں کیسے؟ یاد دہانی کی صورت میں. جب ہم یاد دہانی کرتے ہیں، جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم تذکیر کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، تو وہ علم ہدایت بھی ہمارے اندر سے باہر آتا ہے. جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو علم الاسماء، دنیا کی نالج کا علم وہ باہر آتا ہے. فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری فضیلت قائم کی. فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو یہ تم سے بہتر ہے. یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہم فرشتوں سے بہتر ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، تبھی تو مسجود الملائک ہے. آگے تو ہمیں سجدہ کرایا گیا نا فرشتوں سے. تو اشرف المخلوقات، مسجود الملائک. لیکن بہتر ہے کس فارم میں، کیسے بہتر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیسٹ لیا جس کی وجہ سے ہم بہتر ہوئے؟ علم نے ثابت کیا کہ ہم بہتر ہیں. لیکن علم کون سا؟ ہدایت. دنیا کا علم، علم الاسماء، دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور فرشتوں کے سامنے دیکھیں، اگر علم ہدایت ہو تو، اگر ایمان ہو تو فرشتوں کا ایمان ہم سے کم ہوگا کیا یا ہم سے زیادہ ہوگا؟ کس چیز کے اوپر فضیلت قائم کی جا رہی ہے؟ دنیا کی علم کے اوپر فضیلت قائم کی جا رہی ہے کہ انسان کو دنیا کا بھی علم، انسان دنیا کا علم مسلسل حاصل کر سکے. تو دیکھیں ٹھیک ہے، دنیاوی علم کے اندر ہاں
دیکھیں بالکل اب آپ نے لفظ یوز کیا نا پوٹینشیل، بات وہی ہے. پوٹینشیلی ہم کون ہیں؟ ہم مسجود الملائک، ہم وہ ہیں جن کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں پوٹینشیلی. اب ہم نے اس پوٹینشیل کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ جس طرح بھائی سائنس اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہم سب میں رکھی. اب میں چاہوں تو علم حاصل کروں یا چاہے تو میں جنگلی جاہل رہوں، بالکل یہ میرے اوپر ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح وہ بھی پوٹینشیل ہمارے اندر ہے کہ ہم مسجود الملائک بن سکتے ہیں، لیکن اگر انسان اس کو ضائع کر دے تو پھر وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی نیچے. تو یہ اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے بعد تو اچھا جب آدم نے نام بتا دیے سارے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں وہ جو تم چھپاتے تھے. ابھی کیا چھپا رہے تھے فرشتے؟ کچھ نے کہا کہ فرشتے بھی چاہتے تھے ہمیں، ٹھیک ہے، خلافت کا بات کیا کی کہ فرشتوں کے بیچ میں چھپا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگے حکم دیا فرشتوں کو، تو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کون ظاہر ہو گیا؟ ابلیس ظاہر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو تم میں چھپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ابلیس. تو یاد کرو جب ہم نے حجا کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تھا ہی کافروں میں سے. اللہ نے جب یہ حکم دیا تو اس کا جھوٹ، اس کا دھوکہ، اس کا غرور باہر آ گیا، وہ ظاہر ہو گیا. اچھا اس میں ہماری جو ایک ہمارے لیے کوشچن کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تو صرف اللہ کو جائز ہوتا ہے، سجدہ کیسے کر دیا؟ پہلا اس کا آسان جواب کیا ہے؟ آپ لوگ سوال نہیں کر رہے تو میں سوال پوری جواب دوں. ہاں جی جی تو ہم کہتے ہیں سجدہ تعظیمی تھا، تو سجدہ ہی تھا نا تعظیم. سب سے پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری، دیکھیں ہماری اپنی جو کانشیسنس ہے نا، ہماری یہ کانشینس ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم بولے سجدہ کریں. کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز ان کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی سوائے اللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ بات ذرا سی کھٹکتی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے کہا بھائی سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کرتے ہیں، جب ہم سے کہتے ہیں روزے میں نہیں کھانا کچھ بھی، تو حلال چیز ہی ہوتی ہے، حرام ہو جاتی ہے ہمارے اوپر خود. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ چیز جو حرام چیز ہے وہ حلال بھی ہو گئی. کرو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کی ہم جو توجیحات کرنا چاہیں وہ کریں کہ بھائی وہ سجدہ تعظیمی تھا، یا کچھ نے کہا کہ وہ سجدہ تھا ہی نہیں، وہ تو سر کا جھکانا تھا، وہ تو باؤ ڈاؤن نہیں تھا خالی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن موٹی بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم کی تعمیل ہوگی، اللہ نے حکم دیا تو جب اللہ حکم دے گا تو وہ تو کام کرنا ہی. لیکن یہ سجدہ کروایا کیوں گیا؟ تو دیکھیے انسان کو کیا بنایا تھا دنیا کے اوپر؟ خلیفہ. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے ہم اس کو؟ گورنر. اچھا، اور دنیا کے نظم و نسق کو کون چلا رہا ہے؟ ابھی ہم نے جو بات کی کہ دنیا کے نظم و نسق کو جو فرشتے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم آپ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو چلا رہے ہیں ہم. تو ہواؤں پہ فرشتہ ہے، پہاڑوں پہ فرشتہ ہے، بارش پہ فرشتہ ہے، ہر جوڑ پہ فرشتہ ہے. تو دنیا کو چلانے والے لوگ جو ہیں، جو اللہ کے حکم سے جو اس کے لاس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے. انسان کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے. فرشتے کون ہیں؟ اب ان کو آپ یہ کہیں گے یہ سول سروس، یہ امپلیمنٹیشن والے لوگ ہیں، یہ گورنر ہے. تو امپلیمنٹیشن والے لوگ کس کو رپورٹ کریں گے؟ گورنر کو رپورٹ کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ہے رپورٹنگ.
سر وی آر ایٹ یور سروس. فرشتے ہماری سروس پہ ہیں. اگر میں آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ جی وی آر ایٹ یور سروس والے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر اگلا سوال کیا ہے؟ کیا فرشتے ہماری سروس میں ہیں؟ اگر ہم اس قابل ہو جائیں تو فرشتے ہماری سروس میں ہیں. ہاں جی، اگر ہم اس قابل ہو جائیں، جب ہم اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں تو فرشتے ہماری سروس میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ کی نا جی، بتائیں پہاڑوں کو ملا دوں. حضرت عمر کا واقعہ ہے، وہ جو نیل کے میں جو خوش سالی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جی جب نیل سوکھ جاتا تھا، وہ کہتا جی ہر سال سوکھتا ہے، ہم اس میں ایک قربانی ڈالتے ہیں پھر یہ بہتا ہے دوبارہ سے. حضرت عمر نے کہا ایک رکا لکھ کے دیا، جی یہ رکا ہے، یہ جا کے ڈال دو. کہا بھائی اے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ ہمیں تو تمہاری کوئی حاجت. کہتے ہیں جی نیل بہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو سول سروس ہے یہ کب رپورٹ کرتی ہے ہمیں؟ جب ہم اپنے آپ کو اس گورنرشپ کے عہدے کے اوپر نافذ کرتے ہیں، جب ہم اس کے کام کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے. تو فرشتے آ کے رپورٹ ہمیں کر رہے ہوتے، کرتے ہیں. یہ فرشتے ایک اور حال میں بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، جب ابھی ہماری جو یہ شکل ہے نا، اس کے اندر ہم اتنے کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی فرشتے کیا کر رہے ہیں دیکھیں. جب ہر فزیکل لا، ہر دنیا کا لا فرشتے کے اوپر ہیں اور ان کو وہ سول سروس ہے، وہ کارکنان قضاء و قدر ہے، وہ کام یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی مرضی امپلیمنٹ کر رہا ہوں، میں جو گاڑی چلا کے یہاں تک آ گیا، اس کے اندر کتنی فزیکل فورسز انوالو ہوئی بھائی؟ وہ اسپیڈ، ویلوسٹی، ٹائم، فرکشن، وہ 100 فزیکل فورسز کے ساتھ میں یہاں تک. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ بھائی جب یہ اچھا کام کرنے جا رہا ہو اس کو کرنے میں ہیلپ کرو، اس کو رپورٹ کرو اس کو، اور جب یہ برا کام کرنے جا رہا ہو تب بھی اس کو جانا، لیٹ ہم ڈو دیٹ. برا کام بھی تو ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. میں وہی گاڑی چلا کے کسی برے کام کرنے کے لیے جاتا تو بھی تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اسی فرکشن نے، اسی ویلوسٹی نے، اسی ٹائم نے مجھے اس کام کو بھی کرنے دیا تو یہ کام ہوا. تو یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس ڈیوٹی پہ تو لگے ہوئے. ہاں، وہ رپورٹنگ باقاعدہ تب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس عہدے کے قابل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم وہ اس لیول پہ پہنچے کہ جہاں فرشتے ہماری. اچھا، یہ فرشتے ویسے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر نیک انسان کے ساتھ، تو بہت ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نا ایک نیک انسان کی آخری وقت کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب فرشتے اس سے گفتگو بھی شروع کر دیتے ہیں. دنیا کی زندگی میں فرشتے ہم سے گفتگو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہمارا امتحان. اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آخری دم تک ہمارا امتحان ختم نہیں کیا جائے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز کیوں نہیں دکھا دے، ایسا نشانی دکھا دے، اور وہ جو آگے کفار کے مسلسل پورے قرآن کے اندر بھرے ہوئے ان کے مطالبے کہ بھائی ہمیں ایسی نشانی دکھا دو، جو آسمان میں چڑھ جاؤ، ہمارے لیے ایک سونے کا محل بنا دو، یا یہ کر دو یا یہ کر دو. اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ ایسی نشانیاں دکھانے کا مطلب ہے امتحان کا ختم ہو جانا. امتحان کا ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی اپنے معجزے کے اندر پڑھا تھا، ایک کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. یہ امت آخر دم تک رہنے کے لیے ہے، اس کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا قیامت سے پہلے. تو اس لیے اس کو اس قسم کے معجزات نہیں دکھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا امتحان ختم نہیں کرتا ہوا. تو فرشتے ہم سے ہماری زندگی میں گفتگو نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی نیک انسان ہیں، لیکن وہ آخر وقت میں کیا بتا رہے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. وہ کہتے ہیں دیکھو تم خوف نہ کرنا اور نہ تم غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا تھا.
नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे दोस्त थे, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में हम तुम्हारे साथ दोस्तियां निभा रहे थे, हम तुम्हारे आगे पीछे थे, हम तुम्हारे कामों को आसान कर रहे थे, वह फिल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, तुम्हें प्रोटोकॉल देते हुए, तुम्हें आसानियां करते हुए, वो जो नेक आदमी है उसके लिए। अल्लाह ताला हमारा ऐसा ही जो है वो खात्मा बिल खैर करे। तो बहरहाल ये शैतान यहाँ से वाज़ेह हो गया, ये शैतान जो है वो अल्लाह का नाफरमान था और तकब्बुर किया उसने, वकान मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिर। वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने फरमाया है आदम तुम और तुम्हारी बीवी रहो इस जन्नत, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और दोनों खाओ इसमें से जितना चाहो जहां से चाहो, वला तक़रबा हादिहि शजरता, और ना जाना इस दरख्त के करीब। हमारे यहाँ बड़ी बहसें हैं और खासतौर पे ईसाइयत से आई हैं ज़्यादातर बहसें कि जी वो कौन सी चीज़ थी इसको खाने से मना किया गया था। ईसाइयत में वो हमेशा सेब का दरख्त दिखाते हैं कि सेब खाने से मना किया गया था। हमारे यहाँ जो आम कॉन्सेप्ट है वो है गंदम का, जन्नत से निकाला हमें गंदम की तलब नहीं, कुछ इस तरह का एक शेर। हमारे यहाँ ये बात मानी जाती है कि वो गंदम का था, और आज तक फिर हमें गंदम चाहिए होती है ऑल द टाइम। तो बहरहाल अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं वला तकरबा हातिल शजर, तुम इस दरख्त के करीब भी मत जाना। तो हुक्म ये नहीं है कि फल ना खाना, बल्कि करीब ही ना जाना। तो अब वो कौन सा दरख्त था, असल बात क्या है, एक तरफ टेस्ट था, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जालिमों से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने जो इंसान को एक सुपर पावर दे के रखी थी, वो क्या थी सुपर पावर? इख्तियार। अब इस सुपर पावर की टेस्ट ड्राइव भी करवा दी। आप किसी छोटे से बच्चे को जिसने अब तक साइकिल चलाई है या मोटरसाइकिल दे देंगे, तो उसने तो पहली दफा में थ्रॉटल खींच दिया तो गिरा पड़ा होगा ना, उसको टेस्ट कराना पड़ता है कि बेटा आप तुम्हारे डिस्पोजल पे कितनी पावर है। तो इख्तियार की टेस्ट ड्राइव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा सलाम को कराई जा रही है कि ये तुम खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, तो देखो ये मत करना। तो क्या हुआ, फ़अज़ल्लहुमा शैतान अन्हा, तो फिर बहका दिया उन दोनों को शैतान ने उस दरख्त के हवाले से। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, बस निकलवा दिया उन दोनों को वहां से जहां वो थे। वक़ुल्ना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, तो फरमाया हमने कि उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन रहो। कौन एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे? अब मर्द और औरत एक दूसरे के दुश्मन है, बैटल ऑफ द सेक्सेस कहते हैं इसको, और शैतान और इंसान एक दूसरे का दुश्मन, ये सब के सब नीचे उतार दिए गए कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और फायदा उठाना है एक वक्त मुकर्रर तक। अच्छा जी, जन्नत से हम क्यों निकाले गए? नाफरमानी की वजह से क्यों निकाले गए जी? बिल्कुल, देखें ना, हम कहते हैं नाफरमानी की वजह से निकाला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने बात शुरू कहां से की? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऑन द अर्थ, फिल अर्द, जमीन पे खलीफा बनाने जा रहा। तो फिर हजरत आदम को पेश किया ना, तो बात तो पहले से ये थी कि जमीन पे बनाने जा रहे हैं, तो जमीन पे तो जाना ही था। ऐसा नहीं है कि ये उसके पादाश में उसकी सजा के तौर पे हमें दिया गया। और ईसाइयत के अंदर जो कॉन्सेप्ट ना ओरिजिनल सिन, ये पहला गुनाह जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो गुनाहगार पैदा होती है, और बहुत उसकी फिर उस अकीदे की वजह से बहुत बुराइयां दुनिया में पैदा हो रही हैं। हम मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है, हमें पैदा ही दुनिया के लिए किया गया था कि दुनिया में जाके ये टेस्ट देंगे, दुनिया पे अल्लाह ताला की खिलाफत। जन्नत में तो अल्लाह की खिलाफत नहीं कायम की जा सकती, वहां पे तो जब कोई मसला ही नहीं है, तो आप खलीफा किस में बनेंगे? वहां तो खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है। तो ये जो हुक्म मिला है, ये उस टेस्ट टेस्ट दिखाया गया, टेस्ट ड्राइव कराई गई, और कहा गया देख लिया, समझ गए बात को, ये तुम्हारे पास जो है ये ऐसी पावरफुल शय है, तुम खुद से डिसीजन ले सकते हो। अब जाओ, अब अपनी मर्जी से, फिर अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे।
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقررہ تک. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. لیکن نافرمانی ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سے کچھ بتایا کہ دیکھو ایسے مجھ سے معافی طلب کرو. تو بس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی ان سے. کیا کلمات چلی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ جنت سے سب کے سب. اب اس جنت سے اترے ہو لیکن جنت تمہارے اندر ہے، تمہارے ذہن میں. اب اس آدمیت کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر جنت ہے، یہ ہمیشہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے گا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں ہاؤ ٹو ارن یور جنت بیک. اب تم نے جنت کو کیسے حاصل کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جنہوں نے پیروی کی میری ہدایت کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہی جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. جی تو اچھا یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ یہاں کہا گیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پیچھے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بھی بیان کی کہ میں تو بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہوں. پھر کہہ رہے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ سارے کے سارے. تو توبہ جب معافی قبول کر لی جائے کسی کی، معاف کر دیا جائے کسی کو، تو اس کو سزا دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توبہ قبول کر لی، اب اتر جاؤ سارے کے سارے. تو یہ سزا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے پہلے سے یہ کیا تھا کہ آپ کو زمین پہ ہی بھیجنا. یہ جو جنت سے ہمیں نکالا گیا ہے تو یہ کسی جو ہے وہ سزا کے نتیجے میں نہیں نکالا گیا، بلکہ وہ جنت میں ہی جو رکھا گیا تھا وہ ایک ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا تھا، کچھ دکھانے کے لیے رکھا گیا. اور کچھ مفسرین تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت نہیں تھی، اس کو ہم جنت کے طور پہ آج جانتے ہیں، کیونکہ اس جنت کا معاملہ کیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے جائے گا ہمیشہ. تو یہ جنت ایک ٹیسٹ جنت تھی. یہ بلکہ کچھ نے تو کہا کہ یہ زمین کے اوپر ہی ایک علاقہ تھا جس کے اندر رکھا گیا تھا. ان کو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں اور ان کو بہرحال جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے معاش کی، کھانے کمانے کی، اس سے آزاد رکھا گیا. واللہ اعلم.